منا سے 9 کلومیٹر پر ایک بہت بڑا میدان ہے جس کو عرفات کہتے ہیں۔ یہ عرفات کا وہی میدان ہے جہاں قیامت قائم ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا تھا وہاں جبل رحمت کے نام سے جبل رحمت ہے، یہ جبل رحمت ہے، اس پر کھڑے رہ کر حضور نے آخری خطبہ دیا تھا جمعۃ الوداع کا۔ اس کے اندر ایسی خوبیاں تھیں کہ آج بھی یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے اندر سرکار کے خطاب کے تمام چیزیں شامل ہیں۔ مساوات، آزادی، اخوت کے بارے میں حضور نے جو اپنے خطبے میں فرمایا تھا، UN کے منشور کے اندر آج وہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ علاوہ ازیں وہاں پر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد نمرہ۔ یہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے اور دیگر انبیاء کے بھی نماز پڑھنے کی ہے، لیکن اب عرفات میں آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ غور کریے۔ اب جو فجر ہوتی ہے وہ 9 تاریخ ہوتی ہے۔ 9 تاریخ آپ اپنے وطن میں بھی رہے تو یہ ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ ہر نماز کے فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 13 کی اثر تک پڑھتے ہیں ہم اپنے وطن میں، دنیا میں کہیں بھی رہو۔ تو وہاں بھی 9 کی فجر جیسے ہی آئی، فجر کی نماز کے بعد یہ تینوں ایام تشریق ہیں تو 3 مرتبہ تکبیر پڑھیں گے، اس کے بعد لبیک کہیں گے، فجر ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس روز کا بڑا اہم ایٹم ظہر کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ کو، اور یہ 9 تاریخ ہی حج کا دن کہلاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو ہی حج کا اصل دن کہتے ہیں، کیونکہ وقوف عرفات یعنی دوسرا جو فرض ہے عرفات میں ٹھہرنے کا وہ 9 تاریخ کو ہی ادا ہوتا ہے۔ تو اب عرفات کے اندر آپ کے بڑے بڑے ڈیروں میں ٹھہرتے ہیں، منا کے ویسے چھوٹے چھوٹے ڈیر نہیں رہتے، بڑے ڈیروں میں آپ کے قافلوں کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ کو یعنی حج کے دن مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر دونوں کو 1 اذان اور 2 اقامت سے پڑھے تھے۔ 1 اذان 2 اقامت کا کیا مطلب؟ ظہر اور عصر یہ دونوں نمازوں کو ملا کر ظہر کے وقت پڑھے تھے سرکار۔ اذان ایک ہی وقت دی گئی، پھر اقامت کہہ کر پہلے ظہر کی نماز پڑھے، پھر اقامت کہہ کر عصر کی نماز دونوں ملا کر ظہر کے وقت سرکار پڑھے اور ایک خطبہ دیے تھے۔ یہ مسجد نمرہ میں ہوا تھا۔ اب آج مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا مسجد نمرہ میں پہنچنا انتہائی مشکل، دوسرے مسجد نمرہ کی گنجائش اتنی نہیں ہے کہ آپ ان کے اندر رہیں۔ جو مسجد نمرہ میں اندر جاتا ہے وہ بھی ظہر اور عصر ملا کے پڑھ سکتا ہے۔ سب سے بہتر چیز ہے مسجد نمرہ نہیں جانا، اپنے ہی خیمے میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت، عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھ لینا۔ اب یہ حج کا دن ہے، اس روز اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ کھڑے رہ کر دعا کرو، رو رو کر دعا کرو، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے قوم و ملت کے لیے، جس کے لیے دعا کرنا ہے دل کھول کر رو رو کر دعا کیجیے۔ رونا نہیں آیا تو سورت کو روتی جیسی بنا کر دعا کیجیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی زیادہ تکرار کیجیے اور اللہ سے خوب دعا کیجیے۔ اب یہ کب تک ہے؟ غروب آفتاب تک۔ آفتاب جب غروب ہو جاتا ہے جب تک آپ کو عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ آفتاب کے غروب ہونے کا انتظار کیجیے۔ آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے عرفات سے نکلیں گے تو جرمانہ 1 بکرے کا ہو جائے گا۔ اس لیے جب تک کہ غروب آفتاب نہ ہو عرفات کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن اس روز اب مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد مغرب کا وقت ہوتا ہے، مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنا ہے، مگر غروب آفتاب کے بعد وہاں سے چھوڑ کر نکل جانا ہے۔